آپ سن رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 274، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 24واں اور آخری حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع مل سکے۔ اوقات نماز کا تعین۔ آپ بتفصیل 5 نمازوں کی فرضیت کے بارے میں جان چکے ہیں۔ اب ان نمازوں کے لیے اوقات کے تعین کی ضرورت تھی کہ کس وقت کون سی نماز اور اس کی کتنی رکعتیں ادا کی جائیں گی۔ چنانچہ اسی روز اللہ تعالیٰ نے زوال کے وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا تاکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات نماز کے بارے میں اور کیفیت نماز کے بارے میں فرمان خداوندی سے آگاہ کریں۔ چنانچہ 2 روز حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہر نماز کے وقت تشریف لاتے رہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کراتے اور صحابہ کرام کی نورانی جماعت ان اوقات میں اپنے ہادی و مرشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرتی۔ چنانچہ متعدد صحابہ کرام میں سے برگزیدہ محدثین نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے میری امامت کروائی بیت اللہ شریف کے پاس۔ امام شافعی، امام طحاوی، امام بیہقی رحمہم اللہ کے الفاظ میں بیت اللہ شریف کے دروازے کے پاس 2 مرتبہ پہلے دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھلا اور سایہ صرف 1 تسمے کے برابر تھا، اور مجھے عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 1 مثل ہو چکا تھا، اور مجھے مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہو جاتی ہے، اور مجھے صبح کی نماز پڑھائی جب روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی طلوع صبح صادق کے فوراً بعد۔ دوسرے روز پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے اس وقت ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی 1 مثل کے برابر ہو چکا تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کی 2 مثل ہو چکا تھا، مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جب رات کا پہلا تیسرا حصہ گزر چکا تھا، اور مجھے صبح کی نماز پڑھائی جب صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے جانب متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے محمد، آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام کی نمازوں کا یہی وقت تھا، اور ہر نماز کا وقت ان وقتوں کے درمیان ہے جن میں 2 روز میں نے آپ کی جماعت کروائی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ تحقیق طلب ہے کہ اس روز کتنی رکعتیں فرض ہوئی۔ اس میں علماء کرام کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس روز صبح کی 2 رکعتیں، ظہر اور عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 4 رکعتیں فرض کی گئی۔ بعد میں مسافر کے لیے اس میں تخفیف کر دی گئی اور جن نمازوں کی 4 رکعتیں تھیں 4 کے بجائے 2 کر دی گئی، لیکن صبح کی رکعتیں اور مغرب کی 3 رکعتیں جوں کی توں باقی ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شب اسراء مغرب کے علاوہ تمام نمازوں کی 2 رکعتیں فرض کی گئی، اور ہجرت کے بعد مسافر کے لیے وہی 2 رکعتیں باقی رہی، لیکن مقیم کے لیے ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں کر دی گئی۔ اس اختلاف کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یوں دور کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے مسلمان 2 رکعتیں صبح کے وقت اور 2 رکعتیں شام کے وقت ادا کیا کرتے تھے۔ شب اسراء جب 5 نمازیں فرض کی گئیں تو ظہر، عصر اور عشاء کی 2 سے بڑھا کر 4 کر دی گئیں، اور مغرب کی نماز 2 کے بجائے 3 رکعتیں اور صبح کی نماز علی حال ہی 2 رکعتیں رہنے دی گئیں۔ بعد میں مسافروں کے لیے 4 رکعتوں والی نماز میں تخفیف کر دی گئی اور انہیں 2 کر دیا گیا۔ اس طرح تمام روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے اور کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، اور اس آیت سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی 4 رکعت فرض کی جگہ 2 پڑھو۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ پہلے 4 رکعتیں فرض ہوں پھر انہیں حالت سفر میں 2 کر دیا گیا ہو۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔
سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے، جبکہ آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔